ہمارے یہاں مدرسوں میں سالانہ انجمن میں بچے اور بچیاں مرد حضرات کے سامنے تقریریں نظمیں وغیرہ پیش کرتی ہیں، جس میں چھوٹی بڑی بچیاں سبھی شامل ہوتی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ دیکھیے موجودہ دور کا ایک نازک مسئلہ ہے، جہاں ہمارے کلچر میں اختلاط، بے پردگی، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں رواج میں آ گئی ہیں جن چیزوں کو ہم عیب نہیں سمجھتے۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ مدرسوں میں، اسکولوں میں نوجوان لڑکیاں، بالغ لڑکیاں اجنبی مردوں کے سامنے ایکشن کرتی ہیں، اپنے مظاہرات کرتی ہیں، ان کے سامنے کوئی چیز پیش کرتی ہیں۔ اگر بچیوں کی تربیت کا معاملہ ہے اور قابل اعتماد اساتذہ ہیں، صرف اساتذہ اور سرپرستوں کے سامنے اس کو پرکھنے کے لیے، کوئی چیز سکھانے کے لیے، کسی چیز کی تربیت دینے کے لیے کیمرے وغیرہ کے رواج سے بچتے ہوئے، یعنی ویڈیو ریکارڈنگ سے بچتے ہوئے، اگر ان کی تربیت اور ٹریننگ کے لیے محدود پیمانے کا کوئی پروگرام ہوتا ہے جو بالکل عوامی نہیں ہے اور اس میں مردوں کے بیچ میں آ کر کے خواتین اپنے مظاہرے نہیں کرتی بلکہ ان کا حصہ الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، اور وہ پردے کے ساتھ کچھ چیزیں پیش کرتی ہیں اور شریعت کے حدود کا خیال کیا جاتا ہے، مقصد ان کی تربیت ہے، اور اس میں ایسے افراد عمومی انداز سے شریک نہیں ہیں جن کی شرکت کے نتیجے میں فتنوں کے وجود کا خدشہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اتنی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ علم کو سیکھنے سکھانے میں ماضی میں صحابہ اکرام اور صحابیات بھی ایک دوسرے سے تبادلے خیال کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوتے تھے، لیکن اس سلسلے میں جو شریعت کے حدود ہیں ان حدود کا خیال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم کسی اجنبی سے گفتگو کرو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تو اس سے لچکدار آواز میں یا نرم آواز میں گفتگو مت کرو، بلکہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے گفتگو کرو۔ اگر لچکدار آواز میں تم گفتگو کرو گی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کے دل میں کچھ بیماری ہوگی وہ آواز کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو شریعت کے جو حدود ہیں آواز سے متعلق، حجاب سے متعلق، لباس سے متعلق، آپس میں ملنے جلنے سے متعلق اور ایسے ہی اختلاط سے بچنے سے متعلق ان چیزوں کا مکمل لحاظ کیا جانا چاہیے، اور جو اسکول یا مدارس بڑے بچے بچیوں کے مختلط اور اختلاط پر مبنی پروگرام کرتے ہیں، ان کو ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کو پبلک میں شیئر کیا جاتا ہے، نشر کیا جاتا ہے، ان کے مظاہرے ساری دنیا سنتی ہے اور اس میں شریعت کے حدود کی پامالی کی جاتی ہے، ایسے اسکولوں میں اور ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے اور داخل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ فتنوں کا ایک دروازہ ہے جس کے نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اختلاط اور قربت بڑھتی ہے، وہ اجنبی ہوتے ہیں، اس کے باوجود فتنے پروان چڑھتے ہیں اور نتیجہ خراب نکلتا ہے، اور اس کے نتائج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہذا شریعت کے حدود کا مکمل خیال کیا جانا چاہیے، اور محدود پیمانے پر تعلیم و تعلم کے لیے اگر اس چیز کو انجام دیا جا رہا ہے شریعت کے حدود میں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ ایک سوال ہے، ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کی جانب سے جو مظاہرے ہوتے ہیں، تعلیمی مظاہرے جس میں بچیاں بھی شرکت کرتی ہیں، وہاں پر کیا دلیلیں ہوتی ہیں؟ اصول بتا دیا گیا ہے، اصول ہمارے یہاں مقدم ہے، کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے آپ اس سے نپٹیے، ہم نے اصول بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو عمل اس اصول کے خلاف کر رہا ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف کر رہا ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ کر رہے ہیں ان کے پاس دلیل ہے تو دلیل لے کر کے آئیں، اس پر غور کیا جائے۔ ہم نے ایک ضابطہ بتا دیا آپ کو۔